بھی اس بات کو مہینہ بھی نہیں ہوا جب سے جو بنگلہ دیش میں اینٹی پاکستان گورنمنٹ شیخ حسینہ واجد کی ہے ان کا تختہ پلٹ ہو گیا تھا، اور اب جو گورنمنٹ آئی ہے وہ محمد یونس کی آئی ہے، جو کہ ایک حساب سے پرو امریکہ اور پرو پاکستان مانے جاتے ہیں۔ تو جب بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹوٹلی اینٹی پاکستان تھا، اینٹی پاکستان نیریٹیوز پر کام کرتا تھا، اور کسی بھی پالیسی کو جو کہ پاکستان سے آتی تھی، چاہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ہوتی تھی یا حق میں ہوتی تھی، ان کو ریجیکٹ کرتا تھا، اور ہر طرف سے پاکستان کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ لوگ، ان کی جو گورنمنٹ ہے حسینہ واجد کی۔ لیکن جیسے ہی یہ تختہ پلٹ ہوا ہے اس کے بعد سے جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے پاکستان کے ساتھ کافی زیادہ قریب تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بنگلہ دیش کے انٹرم پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے تقریباً 3 کے قریب ملاقات کی ہیں پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں بنگلہ دیش کے۔ اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے کہ 3 ملاقات وہ بھی اتنے تھوڑے عرصے میں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ایسی ملاقاتیں انہوں نے پاکستانی ایمبیسڈر کے علاوہ کسی اور غیر ملکی نمائندے سے کنڈکٹ نہیں کی، جو کہ یہ چیز شوکیس کرتی ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی اہم چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ایمبیسڈرز تک نہیں رہیں۔ آج پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے بنگلہ دیشی پی ایم یونس کو کال کی اور کافی امور پہ بات چیت ہوئی، جس میں بائلیٹرل کوآپریشن، ڈیفنس کے تعلقات، اسٹریٹجک ریلیشنز کو مینٹین کرنے کی بات کی گئی۔ تو اوورآل جب سے یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، اور ساتھ میں جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ بھی آل ٹائم ہائی ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش نے جو پہلے کافی دیر سے آرڈر جو ہے وہ ہولڈ پر تھا، انہوں نے پی ایم یونس کے آتے ہی اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کو 40,000 شیلز کا جو آرڈر ہے وہ دیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے وہ سوللی اس بات کی نشانی ہے کہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کو انکریز کیا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک تو بہت ہی اچھا دوست ملک ثابت ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس جو ہماری اپنی ویپن بلڈنگ کی کیپیسٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے، جس میں ہم لوگ ان کو ڈفرینٹ طرح کے ویپنز کو سپلائی کر سکتے ہیں، جس میں نوٹیبلی سب سے زیادہ جو اینٹیسپیٹڈ پلیٹ فارم ہے وہ obviously JF-17 تھنڈر ہے۔ بنگلہ دیش کے پاس اس ٹائم ایک کیپیبل 4 جن فائٹر کی کمی ہے، جس کو JF-17 جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اور کافی زیادہ کم پرائس کے اندر پورا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کے ساتھ ان کو کسی بھی قسم کی جو ریسٹرکشن ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ JF-17 تھنڈر کو یہ اپنے فل پوٹینشیل پر آپریٹ کر سکیں گے، اور یہاں پر یہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ چیزیں صرف JF-17 تھنڈر تک ہی محدود نہیں ہیں۔ ہم بنگلہ دیش کو ٹینک سپلائی کر سکتے ہیں۔ الخالد کی ڈیل جو ہے وہ شیخ حسینہ کے دور میں ہولڈ پر رہی تھی، کیونکہ شیخ حسینہ اس کے بالکل خلاف تھی کہ پاکستان سے کوئی اکوپمنٹ لیا جائے۔ اس ٹائم پر بنگلہ دیشی آرمی جو ہے وہ الخالد ٹینک سے کافی زیادہ امپریس تھی، تو اس کو ایکوائر کرنا چاہتے تھے۔ تو اب یہ ڈیل بھی مٹیریلائز ہو سکتی ہے، اور الخالد ہی نہیں، صرف ہم ان کو جو ہمارا VT4 لوکلی مینوفیکچرڈ حیدر MBT ہے ان کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ہمارے پاس سارے سیل پرچیز کے رائٹس موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے بھی لوکل ان مینڈ ایریل وہیکلز ہیں، جس میں شاہپر ہو گیا، عقاب ہو گیا، ابابیل سیریز کے ڈرونز ہو گئے، اس طرح کے تمام جو ڈرونز ہیں وہ بنگلہ دیش کو سیل کے لیے آفر کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری ڈیفنس کوآپریشن ہے، اسے ہماری گورنمنٹ کو اور آرمڈ فورسز کو اس ٹائم کے اوپر پرائیورٹی دینی چاہیے، کیونکہ یہ آگے چل کے ہمارے لیے بہت ہی بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ اور بنگلہ دیش کا، جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا، یہاں پر کافی زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشنز پہ ہیں۔